جس شخص کا ایمان اللہ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے؟ اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہیں، مگر اپنا حصہ دین میں ضرور شامل کریں، کسی کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی اور نیکی کی دعوت دیں۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ رب کریم کے فیصلے آپ کے لیے بہترین ہیں۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ دنیا کی کوئی بھی طاقتور چیز کبھی طاقتور نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنی پہچان تمہارے دل کے ذریعے رکھی ہے، تمہیں وہ دل دے دیا ہے، اور یہ دل اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ اللہ کو پا لے گا۔ اگر قافلہ کسی کو سالار ہی نہ مانے تو سفر گمراہی کی دلیل ہے۔ عبادت اگر وہ قبول کر لے تو عبادت ہے، ورنہ وہ بھی صرف محنت ہی ہے۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور اپنے نفس کی لذت سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تب وہ اللہ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے پھیر لو۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں، موت اس کو آزادی دیتی ہے۔ اگر عیاشی کو شروع میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور وہ تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ اللہ تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے کان سے سن لیتا ہے۔ اپنی کمی، تکلیف اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان مت کرو جس پر تم یقین نہیں کرتے۔ دل کا سکون یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔
اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور ہو اور کام برے ہو، کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر کھل کر کرنے میں شرم آتی ہو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔
ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو، نہ تمہارے ساتھی۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر
بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تقلید ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا اچھی بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے۔ کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی
تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ مقدر بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ اللہ تعالیٰ غم کا موسم ہمیشہ رہنے نہیں دیتا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو، توکل، سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا تم اللہ کو راضی کرو۔ زمین آسمان اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ شریف وہ نہیں جو چپ چاپ ظلم برداشت کرتا رہے، شریف وہ ہے جو ظالم سے بغاوت کرے اور مظلوم کی مدد کرے۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ تم دولت چاہیں جتنی بھی حاصل کر لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا، اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جو صحیح ہے، جس کو اللہ نے صحیح کہا وہ کرو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اوروں کی خوشیوں میں خالی ہونے والے دامن دولت سے نہیں، رب کریم کی رحمت سے بھرا کرتے ہیں۔ آپ سے حسد کرنے والے نفرت کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ اعتماد اکیلی ایسی چیز ہے جو ٹکڑوں میں بانٹی نہیں جا سکتی، ٹکڑوں میں بٹتے ہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ اعتماد یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا پھر مکمل لے لیا جاتا ہے۔ دل اور خواب ہر کسی سے نہیں ملا کرتے، یہ عطا صرف ہمزاد روحوں پر ہوتی ہے۔ تکبر کی جنگ میں دل ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، اور آخر میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ نرم مزاج بننے کی شروعات گھر سے ہوتی ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتی۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑے ہیں ایک گوشے میں گما کے، بھلا ہم کیا ہماری زندگی کیا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کیا تم نے وہ پرانی بددعا نہیں سن رکھی کہ خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے؟ سب سے خوبصورت ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔
کوئی کسی کے بغیر اتنی دیر کیوں جی لیتا ہے؟ یا تو محبت اسے مرنے نہیں دیتی، یا پھر محبوب نہیں مرنے دیتا۔ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو دوسروں کے لیے صرف زندہ لاش ہو۔ یقین کر لو، حرام رزق ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ امیدیں، کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں، یہی زندگی ہے۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا سب مان جاتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ بہت سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، زندگی بہت تھکا دیتی ہے۔ انسان کا دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، جو محبت کرتے ہیں بدلہ نہیں چاہتے۔ سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے، اور جنگ کا میدان انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ جیتتا وہی ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ فرش سے عرش تک ساری داستان اللہ کی مرضی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، اس لیے تم مرجھا گئے۔ تھوڑا سا سچ بھی بہت بڑے جھوٹ کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی نیکی کو بیان کرو، اس کو اچھائیوں میں یاد کرو، اللہ سے اس کے لیے سچے دل سے دعا کرو۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی کمزور ہوگا۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ خدائے پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ بندہ جب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اللہ کا غلام نہ بن جائے۔ سچا وہی ہے کہ جب اس کو لوگ دیکھیں تو اس کو ویسا ہی پائیں جیسا اس کے بارے میں سنا تھا۔ سچا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو، اور صبر برداشت کے ساتھ خداوندہ تعالی کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرے۔ اسلام کی حقیقت اپنی گردن کو جھکا دینا ہے۔ وہ سب جو گزر گئے معجزانہ طور پر اس زندگی سے بچ گئے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی توفیق رکھتے ہیں تو ضرور کریں، چاہے وہ ایک لفظ کے ذریعے ہی ہو، اس کام میں کمی نہ کیا کریں۔ معلوم نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے دھوکہ نہیں مل سکتا۔ انسان اپنے ہی حالات کے ہاتھوں بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ محبت تو ایک پرسکون احساس ہونا چاہیے، نہ کہ سخت تکلیف دینے والی کوئی چیز۔ جو جس چیز کے قابل ہوتا ہے اسے وہ چیز ضرور مل جاتی ہے۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے میں مددگار ہوتی ہیں: امید، نیند اور مسکراہٹ۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں پھر بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ عمر رواں کو روکیے، آواز دیجیے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں کئی حسرتوں کے ساتھ۔
اچھے الفاظ کو بلا وجہ ہی صدقہ نہیں قرار دیا گیا۔ اچھے الفاظ آپ کی روح کو گرنے کے قریب سے واپس لے آتے ہیں۔ جس دل کی دیواروں پر اللہ نے اپنا نور دے رکھا ہو، اس دل کو دراڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا ہی نہ چاہتا ہو۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ پرندے توکل کے لحاظ سے درویشی کے مقام پر ہوتے ہیں۔ چوچ میں کوئی دانہ کل کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی تبدیل کرنا یاد رکھیں۔ سچی وفاداری وہ ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ نہیں بدلتی، بلکہ ہر آزمائش میں اور زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ اے اللہ، ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آخر دنیا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کی زبان کیوں بدلتی رہتی ہے؟ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں غصے کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان برسوں کے ساتھ اور ساتھی کو لمحوں میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پیار، محبت، اعتماد، دوستی، کوئی چیز پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی۔ زندگی خاموش کو بھی خاموش کہاں رہنے دیتی ہے، درد کو بھی وقت بن کر کہاں گزر جانے دیتی ہے۔ عجیب طرح سے چپ توڑتی ہیں، عجیب طرح سے ٹیس بن کر اٹھتی ہیں۔ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ یہی آج کل کے انسان کا المیہ ہے، وہ اچھا ہونے سے زیادہ اچھا لگنے کے جنون میں پڑ چکا ہے۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ محبت ہے۔ وہ محبت جو فرد واحد سے نہیں، جو انسان سے نہیں، بلکہ انسانوں سے کی جاتی ہے۔ خدا صرف انسانیت سے محبت کرنے سے ملتا ہے۔ کھو جانے والے کا دکھ مرنے والے کے دکھ سے بہت زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقابلہ اپنے برابر والوں سے ہوتا ہے۔ قدرت پر راضی ہوا جاتا ہے، اس کی لکھی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی قرار میں رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑا ذلیل کرتے ہیں، لیکن یہی اپنے کسی اور کو ہمیں ذلیل کرنے بھی نہیں دیتے۔ کائنات کے سب سے بدصورت منظروں میں سے سب سے بدتر منظر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا ہے۔ نہ جانے کتنی مدت سے یہ دل میں ہے عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب برداشت کرے جب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ خود کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ مال و دولت، شان و شوکت اور دنیاوی رتبے میں نہیں،
بلکہ پرہیزگاری میں کرنا اصل کامیابی ہے۔ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے لیے جہاں بھر کی آسانی چاہتے ہیں اور دوسروں کو آسانی سے سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ گناہ کرنے والا، گناہ دیکھنے والا اور گناہ کو چھپانے والا تینوں قصوروار ہوتے ہیں، تینوں ہی نقصان میں ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں بہت سنگین ہوتی ہیں، لاکھ ازالوں کے بعد بھی دل میں پچھتاوے کا خنجر چبھتا رہتا ہے۔ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو میری دیوار پر آ بیٹھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ گھومنے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ دولت کی تمنا دل کے قریب لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا اور جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتاتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی بچی۔ ایک سی عبادت ایک جیسا نتیجہ نہیں پیدا کرتی، ہر نمازی نیک نہیں ہوتا، نیت بدل جائے تو نیک عمل نہیں رہتا۔ ساری کائنات بھی اگر خلاف کھڑی ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ درست عقیدے والا غلط عقیدوں کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے ہونٹوں کو بند رکھیں تو بولنا سیکھ جاتے ہیں،